اس ویڈیو میں ہم برصغیر میں مسلم حکومت کے زوال کے تمام پہلوؤں پر تفصیل سے بات کریں گے۔ مغل امپائر کے کمزور حکمرانوں سے لے کر نادر شاہ کے حملے، مراٹھا بغاوت، برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کے عروج اور صنعتی زوال تک ہر پہلو کو حقائق اور فیکٹس اینڈ فگرز اور ہسٹوریکل اگزامپلس کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ یہ ویڈیو خاص طور پر سی ایس ایس اور پی ایم ایس کا امتحان دینے والے اور تاریخ کے طلباء کے لیے انتہائی اہم ہے اور مفید ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ کبھی برصغیر کی سرزمین پر مغل سلطنت کا سورج پوری شان سے چمکتا تھا، مگر پھر یہ عظیم سلطنت ڈکلائن آ گیا اور زوال کا شکار ہو گئی۔ واٹ واز دا ریزن کہ ایک وقت کا دہلی جہاں سے پورے برصغیر پر حکم چلتا تھا، محض ایک چھوٹے شہر تک محدود ہو گیا۔ آج ہم برصغیر میں مسلم حکومت کے ڈکلائن کی مکمل سٹوری سنیں گے، بیان کریں گے، تاریخی حقائق اور مثالوں اور فیکٹس اینڈ فگر کے ساتھ۔ بات کرتے ہیں 1707 کی۔ 1707 میں اورنگزیب عالمگیر کی ڈیتھ کے بعد سلطنت پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا شکار ہو گئی۔ ان کے جو جانشین تھے، جن میں بہادر شاہ اول، جہاں داد شاہ اور خاص طور پر فرخ سائر، کمزور اور غیر مؤثر ثابت ہوئے۔ 1707 سے 1719 تک یہ بنتے ہیں تقریباً 12 سال۔ تو ان 12 سالوں میں جو تخت ہے وہ وار آف سکسیشن یعنی کہ خانہ جنگیاں اس میں ہوتی رہیں اور خانہ جنگیوں کا وہ شکار ہوتا رہا۔ عمرہ جو تھے وہ مختلف شہزادوں کے ساتھ ہو لیے، اور مرکزی جو حکومت ہے، سینٹرل گورنمنٹ جو ہے وہ جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ ختم ہونے لگا۔ اس کا جو اختیار ہے مرکزی حکومت کا، اس کا اختیار ختم ہونے لگا۔ حقیقت یہ ہے کہ ان خانہ جنگیوں سے سلطنت کے جو ایکسپینڈیچرز تھے ان میں 40% اضافہ ہوا، جبکہ جو ریونیو تھے وہ گھٹ گئے۔ مثلا اگر پنجاب اور دکن کی بات کریں تو ان کے جو گورنر تھے، پنجاب اور دکن کے جو گورنر تھے، انہوں نے مرکز کی جو ہے وہ اطاعت اور مرکز کا حکم ماننا جو ہے نا وہ ختم کر دیا اور آزاد ہو گئی۔ ڈکلائن اورنگزیب کی جو پالیسیز تھی وہاں سے شروع ہوا کہ اس نے جو ریلیجیس پالیسیز اختیار کی تھی، اس میں ریلیجیس انٹالرنس کا بڑا ہاتھ تھا کہ اس نے غیر روادار جو ہے نا وہ پالیسیاں اپنائیں، اور انہوں نے جو ہندو اکثریت جو ہے اس کو ناراض کیا، اس طرح کہ ان سے جزیہ جو ہے وہ لیا جاتا تھا، اور اس طرح جزیہ کے ساتھ ساتھ ہندوؤں کے کئی مندروں کو جو ہے وہ اورنگزیب نے وہ منہدم کروا دیا، گروا دیا۔ اور دکن اور جو ساتھ گولکنڈہ ہے اور ساتھ بیجاپور ہے، بیجاپور کی جو ریاستیں، یہ دکن کی ریاستیں ہیں، گولکنڈہ اور بیجاپور، یہ جو ہے دکن کی ریاستیں ہیں۔ ان میں جو ہے نا وہ بہت زیادہ فوجی مہمات کی گئیں اور ہندوؤں کو مارا گیا۔ اس طرح کیا ہوا کہ جو سلطنت کے وسائل تھے وہ ان جنگوں پہ لگ گئے اور سلطنت جو ہے مرکزی طور پر کمزور ہو گئی۔ 1657 میں شیواجی بھوسلے کی قیادت میں ایک تحریک شروع کی گئی 18ویں صدی میں، جو 18ویں صدی تک جاری رہی ہے۔ 200 سال جو شیواجی بھوسلے جو تھے، ان کی جو ایک تحریک تھی جس کا نام تھا مراٹھا تحریک، جو کہ تقریباً 200 سال تک جاری رہی، یہ اسی دور میں شروع ہوئی۔ اگر ہم حقیقت کی بات کریں کہ 1700 تک مغل فوج کا 70% جو حصہ ہے، مغل جو فوج کا 70% حصہ دکن میں مصروف تھا، یعنی کہ فوج کی ہی بات کریں تو 1700 تک صرف دکن میں ہی، یعنی کہ فوجی مہمات میں 70% جو فوج فوجی مہمات میں لگی ہوئی تھی، جس سے شمالی ہندوستان کمزور پڑ گیا تھا۔ اسی وجہ سے جو ہے نا یہ اورنگزیب کی جو حکومت ہے وہ کمزور ہو گئی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مغل دربار جو تھا، مغل کورٹ تھی، وہ سازشوں یعنی کانسپیریسی کا جو مرکز بن گیا تھا، جس میں ترک، ایرانی افغان اور ہندوستانی امراء جاگیر انٹرسٹ کے لیے لڑتے تھے۔ اس سے جو ریونیو سسٹم ہے وہ کمزور ہوا اور صوبے خود مختار بنتے گئے۔ مثلاً بنگال اور اودھ کی بات کریں اور حیدرآباد کے نواب مرکز کے احکامات کو نظر انداز کرنے لگے۔
بنگال اور ادھر حیدرآباد کے جو نواب تھے وہ مرکز کے جو آرڈرز تھے اس کو نظر انداز کرنے لگ گئے تھے، کیونکہ مرکزی حکومت کا ان پہ اثر جو ہے نا وہ کم تھا اور وہ اپنی من مانی کرتے تھے۔ سلطنت کا جو ایڈمنسٹریٹو سسٹم تھا، ایڈمنسٹریٹو جو اسٹرکچر تھا وہ بکھر گیا تھا۔ ایک وقت میں جس فوج نے پورے برصغیر کو فتح کیا تھا، اب وہ آؤٹ ڈیٹڈ یعنی کہ فرسودہ ہو چکی تھی۔ 18ویں صدی میں مغل فوج بارود اور نظم و ضبط میں یورپی طاقتوں سے پیچھے رہ گئی تھی۔ ایک وقت تھا جب یہ یورپی جو فوجیں ہیں اس سے طاقت میں اوپر تھی۔ اب 18ویں صدی میں تقریباً 400 سال میں فوج کی یہ حالت ہو گئی تھی، ان میں نہ نظم و ضبط رہا تھا اور نہ ہی ان کے پاس جو ایسٹ تھے فوج کے وہ رہے تھے۔ مثلاً 1739 کی بات کرتے ہیں کہ 1739 میں نادر شاہ نے دہلی پر حملہ کیا اور 70 کروڑ روپے مالیت کا جو خزانہ ہے، ٹریجری ہے، جو کہ 70 ملین کا تھا، وہ لوٹ لیا، اور پیکوک تھرون جو ہے جس کو تخت طوس کہتے ہیں، اور کوہ نور ڈائمنڈ جو ہے وہ اپنے ساتھ ایران لے گیا۔ یہاں سے آپ بات اندازہ لگا سکتے ہیں بات کا کہ کتنا جو ہے وہ دہلی کی سلطنت کو نقصان ہوا۔ اس کی اگر دوسری مثال دیں تو 1761 کی مثال دے سکتے ہیں لڑائی کی۔ ایک ہے 1739 کی اور دوسری ہے 1761 کی جو پانی پت کی تیسری لڑائی ہے، اس کی بات کریں تو اس میں احمد شاہ ابدالی جو تھے اس نے مراٹھوں کو جو شکست دی، جس سے شمالی ہندوستان کا توازن جو ہے وہ ٹوٹ گیا۔ برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی، جس کو ایسٹ انڈیا کمپنی آف برٹش کہا جاتا ہے، اس نے تجارت کے بہانے جو ہے وہ اقتدار جو ہے وہ حاصل کرنا شروع کیا۔ اہم جنگوں کی آپ بات کر لیتے ہیں۔ 1757 میں بیٹل آف پلاسی جو ہے وہ لڑی گئی تھی۔ لارڈ رابرٹ کلائیو نے نواب سراج الدولہ کو جنگ پلاسی 1757 میں شکست دی۔ سراج الدولہ کو لارڈ رابرٹ کلائیو نے سراج الدولہ کو شکست دی۔ 1764 کی بات کرتے ہیں، جنگ بکسر لڑی گئی، جس میں کمپنی کو بنگال، بہار، اڑیسہ کی جو ہے محصولات کا حق ملا۔ اس کے ساتھ 1803 کی بات کرتے ہیں کہ 1803 میں دہلی پر قبضہ کیا گیا۔ 1819 کی بات کرتے ہیں، 1819 میں جو مراٹھا طاقت ہے وہ مراٹھا کا جو طاقت ہے وہ ختم ہو چکی تھی۔ حقیقت اس کی یہ ہے کہ 1805 تک کمپنی جو ہے ایسٹ انڈیا کمپنی جو ہے وہ برصغیر کے تقریباً 60% علاقے پر قابض ہو چکی تھی۔ مغل سلطنت آہستہ آہستہ چھوٹے خود مختار صوبوں میں بٹ گئی۔ 1717 میں بنگال نے عملی طور پر آزادی حاصل کر لی۔ 1717 میں بنگال نے عملی طور پر آزادی حاصل کر لی تھی۔ جو مراٹھے تھے، سکھ، راجپوت اور جاٹ تھے، انہوں نے اپنی الگ الگ حکومتیں قائم کر لی اور وہ قائم کرنے میں کامیاب بھی ہو گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جو دہلی کا بادشاہ تھا صرف نام کا حکمران رہ گیا تھا۔ مغلیہ زوال کے ساتھ ساتھ ہندوستانی صنعتیں بھی تباہ ہونے لگی تھی، یعنی کہ ہندوستانی صنعتوں میں خاص طور پر ٹیکسٹائل کی جو انڈسٹری تھی، اس ٹیکسٹائل کی انڈسٹری پر برطانیہ جو ہے وہ قبضہ کر لیا تھا اس نے۔ 1750 میں بھارت کا جو ورلڈ ٹیکسٹائل مارکیٹ ہے اس میں جو حصہ تھا وہ صرف 25% رہ گیا تھا، جو 1850 میں کم ہو کر مزید جو ہے وہ 2% رہ گیا۔ ڈھاکہ اور مرشد آباد کے ہزاروں مسلمان جو ویور تھے وہ بے روزگار ہو گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی جو سیاسی جو سرپرستی ہے، پولیٹیکل پیٹرونیج ہے، وہ بھی ختم ہو گئی۔ برطانوی جو ریونیو سسٹم ہے اس نے جاگیرداروں کی زمینیں چھین لیں اور مسلمان طبقہ جو ہے وہ تعلیم اور معیشت دونوں میں پسماندہ ہو گیا۔ مختصراً ان دا کرکس ہم اس جو ہسٹوریکل جو اس اسپیکٹس ہیں اس پہ ایک نظر ڈالتے ہیں۔ واقعہ بیان کرتے ہیں 1657 کا، اس میں مراٹھا بغاوت کا آغاز ہوا۔ مراٹھا بغاوت کا آغاز 1657 میں ہوا۔ اس کے بعد آتا ہے 1707، اورنگزیب کی وفات ہوئی۔ 1707 کے بعد 1717 میں
1717 میں بنگال کو جو ہے وہ سوورنٹی ملی، بنگال خود مختار ہوا۔ 1739 میں دہلی پر نادر شاہ نے حملہ کیا، 1757 میں جنگ پلاسی لڑی گئی اور 1761 میں جو ہے جنگ پانی پت لڑی گئی۔ 1803 میں دہلی پر برطانیہ قابض ہو گیا اور 1857 میں جنگ آزادی لڑی گئی اور مغلیہ سلطنت کا خاتمہ ہو گیا۔ یہ جو اہم سال ہیں اور اس کے سال کے اندر جو اہم واقعہ رونما ہوا ہے اس کا ہم نے ایک جائزہ پیش کیا ہے۔ مغلیہ سلطنت کا زوال، ڈکلائن آف مغل امپائر، کئی عوامل کا نتیجہ تھا، جن میں سب سے اہم جو ہے وہ ویک لیڈرشپ تھی اور مذہبی انتہا پسندی، ریلیجیس جو ہے وہ ایکسٹریمزم تھی، اور ایڈمنسٹریٹو جو ہے وہ فیلئر تھا، اور فوجی شکستیں تھیں، اور یورپی سامراج کا عروج تھا۔ یہ 4-5 چیزیں ہیں جن میں قیادت ہے اور انتہا پسندی ہے، اور جس میں ایڈمنسٹریٹو جو ہے وہ ویکنیسز ہیں، اور فوجی مہمات کے نتیجے میں جو شکستیں ہیں وہ ہیں۔ یہ زوال صرف حکومت کا نہیں بلکہ مسلمانوں کی سیاسی، تعلیمی اور معاشی پسماندگی کا آغاز تھا، کیونکہ جب حکومتیں کمزور ہوتی ہیں تو جو رعایا ہوتی ہے اس کی جو تعلیمی ترقی ہے اور معاشی ترقی ہے وہ رک جاتی ہے۔ یہ تجربات بعد میں فریڈم موومنٹ کی جو ہے فکری بنیاد بنے۔ جب مسلمان کمزور ہو گئے تعلیمی اور معاشی اور سیاسی لحاظ سے، تو یہاں سے ہم نے اپنی آزادی کی تحریک شروع کی، اور یہ سوچ تھی جس کے نتیجے میں ہم نے اپنی جو تحریک آزادی ہے، تحریک آزادی پاکستان ہے، اس کا آغاز کیا۔ اگر آپ CSS یا PMS کے امیدوار ہیں تو یاد رکھیں، ریممبر اٹ دیٹ تاریخ ہمیں صرف ماضی نہیں سکھاتی کہ ماضی کو جو چیزیں ہیں، ماضی کی اہم واقعات ہیں وہ یاد کر لیں، اہم ڈیٹس جو ہیں وہ تاریخیں یاد کر لیں، بلکہ مستقبل کے فیصلوں کا شعور دیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں، اور اپنی رائے جو ہے اپنی ضرور کمنٹ میں جو ہے نا وہ شیئر کریں۔ تھینک یو۔